بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسٹ ویلکم ٹو مائی چینل آئی ایم اسٹوریز نیو۔ جب ایک سسر نے اپنی بہو پر جھوٹا الزام لگایا تو کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن پھر اللہ نے ایسا انصاف کیا کہ سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ گاؤں کے ایک خاموش اور سادہ ماحول میں ایک گھر تھا۔ باہر سے دیکھنے میں وہ گھر بہت خوبصورت، لیکن اس کے اندر ایک ایسی کہانی چھپی تھی جو سننے والوں کے دل کو ہلا دے۔ اس گھر میں رہتی تھی عائشہ، ایک نیک، پردہ دار اور صبر کرنے والی لڑکی، جس کی شادی ہوئی تھی ایک متوسط گھرانے میں۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد عائشہ کو احساس ہونے لگا کہ اس گھر میں سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ اس کے سسر ظاہر میں ایک سخت مزاج انسان تھے، لیکن حقیقت میں ان کا دل نرم نہیں بلکہ سخت تھا۔ وہ ہر بات پر عائشہ کو ڈانٹتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ذلیل کرتے اور اکثر کہتے، تم ہمارے گھر کے لائق نہیں ہو۔ عائشہ خاموشی سے سب سنتی، کیونکہ اسے اپنی ماں کی وہ نصیحت یاد تھی، بیٹی سسرال میں صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دن گزرتا گیا اور ظلم بھی بڑھتا گیا۔ سسر کبھی کھانے میں نقص نکالتا، کبھی کام میں، اور کبھی بغیر کسی وجہ کے عائشہ پر غصہ نکالتے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ عائشہ نے پورے گھر کا کام کیا، تھکی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھنے لگی، سسر نے چیخ کر کہا، یہ آرام کرنے کا وقت ہے، تم کام کرنے آئی ہو یا سونے؟ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے پھر بھی جواب نہ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نفل ادا کیا، اور پھر اللہ کے حضور رو کر دعا کرنے لگی، یا اللہ، اگر میں حق پر ہوں تو میری مدد فرما اور مجھے صبر عطا کر۔ عائشہ نے کبھی بد دعا نہیں کی، کبھی بدلہ لینے کا نہیں سوچا۔ وہ بس صبر کرتی رہی اور نماز پڑھتی رہی اور اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ قرآن کی یہ آیت اسے بار بار یاد آتی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی آیت اس کے لیے طاقت بن گئی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ عائشہ کا شوہر علی سب دیکھ کر بھی خاموش رہتا تھا۔ وہ اپنے والد کے سامنے کچھ نہیں بولتا تھا۔ ایک دن عائشہ نے ہمت کر کے کہا، علی، کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ علی خاموش رہا اور صرف اتنا کہا، ابا کا مزاج ایسا ہی ہے، تم صبر کرو۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک دن سسر نے حد پار کر دی۔ انہوں نے عائشہ پر جھوٹا الزام لگایا کہ اس نے گھر کے پیسے ضائع کیے ہیں۔ عائشہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ سسر نے غصے میں کہا، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ خود تمہیں بچائے گا۔ یہ جملہ سن کر عائشہ کے دل میں عجیب سا سکون آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب فیصلہ انسانوں کا نہیں، اللہ کا ہوگا۔ اسی رات عائشہ نے تہجد کے وقت اٹھ کر دعا کی، یا اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے انصاف دے اور ظالم کو ہدایت دے، یا اسی کے ظلم سے بچا لے۔ وہ روتی رہی اور سجدے میں گرتی رہی۔ چند دن بعد گھر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سسر اچانک بیمار ہو گئے اور ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ انہیں بستر پر آنا پڑا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے، سب حیران تھے کہ جس پر سب سے زیادہ ظلم ہوا وہی عائشہ سب سے زیادہ خدمت کر رہی تھی۔ وہ دن رات سسر کی تیمارداری کرتی، انہیں دوا دیتی اور ان کے لیے دعا بھی کرتی۔ ایک دن سسر نے کمزور آواز میں پوچھا، تم میرے ساتھ اچھا کیوں کر رہی ہو جبکہ میں نے تو تمہارے ساتھ ظلم کیا؟ عائشہ نے آنکھوں میں آنسو لے کر جواب دیا، کیونکہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ یہ سن کر سسر خاموش ہو گئے۔ ان کے دل میں پہلی بار ندامت پیدا ہوئی۔ انہیں اپنی ہر بات یاد آنے لگی، ہر ظلم، ہر سختی، اور پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو نکلے۔ کیا سسر واقعی توبہ کریں گے؟ کیا عائشہ کو انصاف ملے گا؟ اور کیا علی کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ رات کا وقت تھا، گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن ایک کمرے میں ایک دل بے چین تھا۔ وہ تھا عائشہ کے سسر کا دل۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ان کے ذہن میں بار بار ایک ہی منظر آ رہا تھا، عائشہ کی خدمت، اس کی
خاموشی اور اس کے الفاظ۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیں۔ اچانک سسر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے خود سے کہا، میں نے اس معصوم لڑکی پر کتنا ظلم کیا، اور اس نے بدلے میں صرف خدمت کی۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ اسی رات انہوں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے ظلم کیا، میں نے ایک بے گناہ پر الزام لگایا، مجھے معاف کر دے اور مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا سچی توبہ تھی۔ صبح ہو گئی، گھر کے سب لوگ جمع تھے۔ سسر نے کمزور آواز میں کہا، مجھے سب سے بات کرنی ہے۔ عائشہ بھی وہاں موجود تھی، دل میں پلکا سا خوف اور آنکھوں میں سوال۔ سسر نے سب کے سامنے کہا، آج میں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں۔ سب خاموش ہو گئے۔ عائشہ بے گناہ ہے، میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ یہ سن کر سب سے حیران رہ گئے۔ سسر نے عائشہ کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار صرف عائشہ ہی نہیں بلکہ آسمان پر بھی کر رہا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ابو جی، میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ یہ سن کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ علی، جو اب تک خاموش تھا، اس کے دل پر بھی چوٹ لگی۔ وہ عائشہ کے پاس آیا اور ندامت سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، اگر آج آپ کو احساس ہو گیا ہے تو یہی کافی ہے۔ اس دن کے بعد وہی گھر جو کبھی ظلم اور تکلیف کا مرکز تھا، اب محبت اور سکون کا گہوارہ بن گیا۔ سسر کا رویہ مکمل بدل چکا تھا۔ وہ عائشہ کو بیٹی کی طرح عزت دینے لگا۔ چند دن بعد وہ حقیقت سامنے آ گئی جس کی وجہ سے عائشہ پر الزام لگا تھا۔ اصل میں پیسے گھر کے ایک رشتہ دار نے لیے تھے۔ یہ سن کر سب کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ حق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ عائشہ نے ہمیں سکھایا کہ صبر کمزوری نہیں ہوتا بلکہ ایمان کی طاقت ہوتا ہے، اور ظلم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے انصاف سے بچ نہیں سکتا۔ اگر تم پر ظلم ہو تو بدلہ لینے کی جلدی نہ کرو، کیونکہ اللہ کا انصاف دیر سے آتا ہے مگر کامل آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی مزید اسلامی اور سبق آموز کہانیاں تو ہمارے چینل آئیم اسٹوریز نیو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو میرا بھائی، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ میرا بھائی، ہماری بہت محنت ہوتی ہے، اس محنت کا پھل اللہ تعالیٰ دینے والا ہوتا ہے، اور آپ اس چیز کو شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کیا کریں تاکہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور ان کا زندگی کا سفر آسان ہو، وہ ایک سیدھے راستے پر چل سکیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا ہمارا کوئی بھائی ایسا ہو جو کسی راستے سے بھٹکا ہوا ہو۔